الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر ہمیں ماہ رمضان جیسی اس نعمت سے سرفراز فرمایا۔ رحمت کا عشرہ آج اس کا پہلا دن ہے، اور ہم نے اس دفعہ اپنی اس نشستوں کا جو نام رکھا ہے وہ اسلامی تربیتی نشست۔ اس میں 30 موضوعات ہوں گے انشاءاللہ۔ 30 روزے ہوئے تو 30 موضوعات، 29 ہوئے تو 29 ہوں گے۔ تو یہ 30 روزہ جو اسلامی تربیتی نشست ہے ہماری، اس میں ایک چیز ابتدا میں ہی ذہن میں رکھیے گا کہ علم دین کی ایک بات بھی سیکھنا یہ 60 سال کی نفلی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو اس میں عشق رسول کے موضوعات بھی ہیں، عقائد کے حوالے سے بھی ہم نے موضوعات رکھے ہیں، یہ فلیکس لگے ہیں، آپ اس میں موضوعات دیکھ لیں۔ بڑے روح پرور موضوعات کا انتخاب اس دفعہ کیا ہے ہم نے۔ اس میں یوں سمجھیں کہ اصلاح معاشرہ کے جو موضوعات ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے، تاکہ ہماری اصلاح بھی ہوتی رہے، اخلاقیات بھی ہماری بہتر ہوں، اور عشق رسول اور محبت الہی بھی ہمارے دلوں کے اندر موجزن ہو۔ تو اس حوالے سے آج جو ہمارا اس اسلامی تربیتی نشست کا پہلا موضوع ہے وہ ہے محبت الہی اور اس کی لذت۔ اس موضوع کا انتخاب کر کے جس آیت کو موضوع سخن بنایا ہے وہ آیت ہے پارہ نمبر 2 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164۔ اس میں اللہ کریم نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ جو ایمان والے ہیں نا، فرمایا اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے وہ جنہوں نے ایمان پڑھ لیا، جنہوں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیا، وہ جو اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں نا، فرمایا وہ اس سے بڑھ کر عاشق خدا ہوتے ہیں، وہ اس سے بڑھ کر شدید محبت اپنے خدا سے کرتے ہیں۔ کون؟ والذین آمنوا، وہ جو ایمان والے ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ محبت الہی۔ وہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی؟ اشد، ایک لفظ ہوتا ہے شدید، شدید محبت، شدید سے بھی اوپر لفظ ہے اشد، شدید ترین ان کی جو محبت کا محور ہے نا وہ ان کے خدا کی ذات ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ محبت جو ہوتی ہے نا میرے بھائیو، یہ فاتح عالم ہوتی ہے۔ محبت سے آپ عالم کو فتح کر سکتے ہیں، دنیا فتح ہو سکتی ہے محبت کے ذریعے۔ آپ دیکھتے نہیں کئی ایسے ملک آپس میں قریب ہو جاتے ہیں کہ جب دولہا ایک ملک کا ہے اور دلہن ایک ملک کی ہے، چونکہ ان کا یہ رشتہ بنا تو اس محبت کے رشتے نے ان دو ملکوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ محبت جوڑتی ہے، محبت جو ہوتی ہے یہ دنیا کو فتح کرتی ہے، اور جو نفرت ہوتی ہے اس سے آپ دنیا کیا، آپ ایک علاقہ، آپ اپنا ایک گھر فتح نہیں کر سکتے۔ نفرت سے دنیا فتح نہیں ہوتی، محبت سے دنیا فتح ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں تک محبت کا تعلق ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہی محبت والا ہے۔ ایمان والے کا جو خمیر ہے یہ بنا ہی محبت سے ہے، یعنی ہمارا جو خمیر تیار ہوا نا اس میں اللہ نے محبت کو ڈالا ہے، الفت کو ڈالا ہے۔ ایمان والا الفت والا ہوتا ہے۔ اور کریم محبوب نے تو یہاں تک فرما دیا، فرمایا کہ وہ بندہ، اس بندے کے اندر کوئی بلائی نہیں ہے، اس بندے میں کوئی خیر نہیں ہے،
یا رسول اللہ کس کے اندر؟ فرمایا جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے کوئی محبت کرے، جو نہ خود محبت کرے اور نہ کوئی اس سے محبت کرے۔ محبت والا، کیونکہ ایمان والے کے خمیر میں ہی محبت ہے، نفرت نہیں، محبت۔ وہ محبت کو فروغ دیتا ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے۔ دیکھیں آج تو غیر مسلموں نے یہ مسلمانوں کے بارے میں مشہور کر دیا نا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ تو مجھے بتائیے وہ جو حاتم طائی کی بیٹی قیدی ہو کر آئی تھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اس کو کس تلوار نے کلمہ پڑھنے پہ مجبور کیا؟ اس کو صرف اخلاق مصطفیٰ نے کلمہ پڑھنے پہ مجبور کیا کہ جب اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا تو کریم محبوب نے فرمایا محبت سے آپ فتح کر سکتے ہیں بھائی، یعنی محبت کے ذریعے آپ فروغ کریں گے، دین کی تبلیغ اور ترویج ہوگی تو محبت کے ذریعے سے۔ نفرت کے ساتھ تو آپ اپنے گھر کے اندر دین نافذ نہیں کر سکتے، اپنے بیٹے سے آپ مار کر کوئی کام نہیں کروا سکتے، یہ محبت ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی قیدی ہو کر آتی ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں عمر بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دو۔ لفظوں کی مٹھاس پہ غور کریں، بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دو۔ حضرت عمر چونکہ جلالی طبیعت کے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے، تو دوپٹہ مسلمانہ دیاں بیٹیاں کر دیاں نہیں۔ تو کیا لفظ تھے محبت والے جس نے اس کو کلمہ پڑھنے کی طرف مائل کر دیا۔ کریم محبوب فرمانے لگے عمر کیا کہا؟ یا رسول اللہ ایک کافر دی بیٹی ہے تے دوپٹہ مسلمانہ دیاں بیٹیاں کر دیں۔ تو محبوب فرمانے لگے عمر بیٹی بیٹی ہوتی ہے، وہ کافر کی ہو یا چاہے مسلمان کی ہو۔ خود مزمل والی چادر لی اور جا کر بیٹی کے سر پہ دوپٹہ کیا اور فرمایا بیٹی یہ جنگ ہے، اور جنگ کے اندر ہمارے لوگ بھی قیدی بنتے ہیں، یہ جنگ کا ماحول ہے، اس لیے تمہیں قیدی کر کے لایا گیا۔ ہاں اگر تو یہاں رہنا چاہے نا تو میں تیرا باپ ہوں، عائشہ تو صدیقہ تیری ماں ہے، اور اگر تو واپس جانا چاہے تو میں صحابہ کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، تمہیں گھر چھوڑ کے آتے ہیں۔ اب اس بیٹی نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا حضور میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے 10 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ بیٹی کو، بہن کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ اب کچھ دنوں کا سفر تھا، دن رات کرتے جب اس کے گھر پہنچے، دروازے پہ اس نے دستک دی۔ عدی بن حاتم، جس نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا، حاتم طائی کا بیٹا عدی، اس نے دروازہ کھولا۔ بہن کو غیر محرموں کے ساتھ جب دیکھا نا تو عزت اور غیرت والا خون آنکھوں میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا تو بہن نے آگے بڑھ کر منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کوئی غلط لفظ منہ چوں نہ کڈیں۔ اس کا اینا تے 10 کے مسلمانوں کے نبی کے پاس تم گئی تھی تو کیا کردار دیکھا؟ اب اس کے جملے دیکھنا، محبت سے آپ فتح کر سکتے ہیں۔ محبت ہے جو آپ کو قریب کرتی ہے۔ اب اس بیٹی نے جو جواب دیا، کہنے لگے بھائی اس مصطفیٰ کا کردار پوچھتے ہو، اتنی عزت دی حفاظت سگا باپ نہیں کر سکتا تھا جتنی زہرا کے بابے نے کی ہے۔ تو اس نے کہا پھر واپس کیوں آ گئی ہو؟ کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کیوں واپس آ گئی ہو؟ تو کہنے لگی میں سوچتی تھی اکیلی کلمہ پڑھ کے جنت میں چلی جاؤں اور بھائی جہنم میں چلا جائے، تجھے لینے کے لیے آئی ہوں۔ آجا دونوں بہن بھائی مل کر مصطفیٰ کے قدموں میں جا کے حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو محبت سے آپ قریب کریں گے لوگوں کو۔ نفرت سے کبھی بھی میرے بھائیوں دنیا فتح نہیں ہوتی، علاقے فتح نہیں ہوتے۔ محبت کے ساتھ، محبت فاتح عالم ہے۔ اور سنیے کریم محبوب نے فرمایا یہ تو سارے لوگ ہی کہتے ہیں نا کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ گو ہوں۔ فرمایا جس طرح ہر چیز کی ایک لذت ہوتی ہے نا، ایک مٹھاس ہوتی ہے، کوئی بھی آپ پھل کھاتے ہیں تو اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک مٹھاس ہے، اس کا ایک ذائقہ ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کا ایک ذائقہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو کلمہ پڑھنا ہے نا، کلمہ اس کا بھی ایک ذائقہ ہے۔ یہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا، ایمان والے کو بھی ایک ذائقہ ملتا ہے ایمان کا، اسلام کا، کلمہ پڑھنے کا۔ یا رسول اللہ یہ کس کو ملے گا ذائقہ؟ تو فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اللہ اس کو ایمان کا مزہ عطا فرما دیتا ہے، ایمان کی لذت اس کو ملے گی۔ محبت الہی ایک ایسی بات ہے، محبت الہی ایک ایسا موضوع ہے جس سے آپ ساری کائنات سے بڑھ کر جب آپ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کریں گے تو آپ کو ایمان کا مزہ نصیب ہوگا، آپ کو ایمان کی لذت اور ذائقہ نصیب ہوگا جب ہم اللہ سے ٹوٹ کر محبت کریں گے۔
اچھا یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ وہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے ایمان والے، یہاں لفظ ہے اشد حبا للہ، ایمان والے شدید ترین جو محبت ہے نا، شدید ترین محبت، یعنی محبتیں اور بھی ہیں لیکن ان محبتوں کی وجہ بھی اللہ رسول کی ذات ہوتی ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ ایمان والے کا شیوہ اور وصف یہ ہے کہ وہ محبت بھی اللہ کے لیے کسی سے کرتا ہے اور کسی سے بغض بھی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے ہی رکھتا ہے۔ اب جو ارشاد فرمایا، جملہ فرمایا، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا، فرمایا وہ اپنی بیوی بچوں سے بھی محبت کرتا ہے، وہ اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہے، اسلام سے، قرآن سے محبت کرتا ہے، لیکن ان سب محبتوں پر جو شدید ترین محبت ہے نا وہ اللہ کی محبت ہے۔ بس جب اللہ کی بات آ جاتی ہے نا پھر باقی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور آپ اندازہ کیجئے ایک صحابی تھے درویش قسم کے، حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درویش قسم کے صحابی، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا یہ مسجد نبوی میں آ گئے تھے، حضور کی خدمت میں رہنا، حضور کی بارگاہ میں رہنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری کرنا، ہر وقت مسجد میں رہتے تھے، ہر وقت۔ ایک دفعہ نا مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھے تھے تو اللہ کا ذکر انہوں نے شروع کر دیا، اللہ اللہ اللہ۔ ذکر جب شروع ہوا تو کئی دوست بھی کہتے ہیں یار جب ہم یا حی یا قیوم یا ذکر میں بیٹھتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ یہ ذکر ہوتا رہے ہوتا رہے، کبھی قلب پہ وہ اثر کر جاتا ہے، دل پہ اثر کرتا ہے، اور زبان اگر خاموش ہو بھی جائے تو دل پھر بھی اللہ اللہ کہتا ہے۔ آج ان کی کیفیت یہ بنی، حضرت عبداللہ مزنی کی، مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر شروع کیا، اللہ اللہ، وجد طاری ہو گیا، عالم جذب میں چلے گئے۔ اور حالانکہ حضور نے منع فرمایا تھا کہ جب کسی کو تکلیف ہو نا تیری تلاوت سے بھی، تو قرآن کی تلاوت بھی اونچی آواز میں نہیں کر سکتا، اگر تیرے بلند آواز سے ذکر کرنے سے کسی سوئے ہوئے کے آرام میں خلل آتا ہے تو اس طرح نہیں کر سکتا۔ آج جب انہوں نے ایسا کیا نا تو حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ لوگ مسجد میں جا بھی رہے ہیں اور یہ اونچی آواز میں ذکر کر رہا ہے، آئے درہ ہاتھ میں تھا، فرمایا تجھے پتہ ہے نا کہ نبی پاک نے منع کیا ہے اونچی آواز میں ذکر نہیں کرنا، اور تو بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کے آرام میں خلل آ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہیں، عبادت میں خلل ہے۔ اب چونکہ وہ درویش صحابی تھے نا تو درویش الجھا نہیں کرتے، کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، وہ بحث و مباحثہ کے اندر وقت وہ مان جایا کرتے ہیں، وہ چپ کر جایا کرتے ہیں۔ خاموش ہو گئے حضرت عبداللہ مزنی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مسجد کی ایک کونے میں جا کر نا بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ کریم محبوب مسجد میں تشریف لائے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، جب دیکھا نا کہ عبداللہ مزنی ہے مسجد کے کونے میں ہیں اور رو رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام قریب گئے، اٹھایا، کیونکہ سارا کچھ تو چھوڑ کے مصطفیٰ کے لیے آ گئے تھے نا، یہاں تو کوئی رشتہ دار اور نہیں تھا، نبی کریم علیہ السلام نے سینے سے لگایا، ان کے آنسوؤں کو صاف کیا، ایک بار میریاں اکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، بس ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے ہی آہو زاری دا۔ کریم محبوب نے فرمایا عبداللہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں نا آج ذکر کر رہا تھا اللہ کا، محبت الہی میں، اللہ کی محبت میں اتنا مجھے وجد آیا کہ میں اونچی آواز میں ذکر کرنے لگ گیا۔ حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا حضور نے منع نہیں کیا کہ اونچی آواز میں ذکر نہیں کرنا جس سے کسی کو تکلیف ہو؟ تو یا رسول اللہ بس مجھے سمجھ ہی نہیں ہے، میں اللہ کے ذکر میں مجھے وجد ایسا طاری ہوا، میری کیفیت ایسی بن گئی۔ تو یا رسول اللہ انہوں نے مجھے ڈانٹا، وہ رائٹ تھے، وہ حق پہ تھے، غلطی میری تھی کہ میں نے بلند آواز سے کیا۔ فرمایا عمر کو بلایا جائے، اینا یا عمر ابن الخطاب، عمر بن خطاب کہاں ہے؟ بلایا گیا، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ فرمایا تو نے ڈانٹا ہے عبداللہ مزنی کو؟ یا رسول اللہ آپ نے تو منع کیا تھا کہ اونچی آواز میں ذکر نہ کرنا جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ تو یہ اونچی آواز میں ذکر کر رہا تھا، نمازی نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے اسے منع کیا۔ تو کریم محبوب نے فرمایا عمر تجھے پتہ ہے نا اس نے جو بھی کیا ہے اللہ کی محبت میں کیا ہے، اس نے یہ جو وجد کی کیفیت اس پہ طاری ہوئی اللہ کی محبت میں طاری ہوئی ہے۔ معلوم ہوا یہ کئی لوگ محفل کے اندر ہوتے ہیں، کوئی ایسا جملہ جب دل پہ اثر کر جائے کئی لوگوں کو وجد ہو جاتا ہے، محفل نعت ہوتی ہے، کسی نعت خان نے کوئی ایسا شعر پڑھا لوگوں پہ وجد طاری ہو گیا، معلوم ہویا یہ آج اسا اہل سنت نہیں کڑیا، اس صحابہ نوں بھی وجد ہوندا سی،
اس لیے کہ یہ ایک کیفیت کا نام ہے، یہ ایک اس روحانی اثر کا نام ہے جب وہ دل پہ اثر کرتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی محبت موجزن ہوتی ہے، جب کوئی انسان اللہ سے سارے لوگوں سے ٹوٹ کے محبت۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے کہا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں یا اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیسا سوال تھا، اللہ سے ڈرتے ہیں یا اللہ سے محبت کر، ڈر کے اللہ کی عبادت کرتے ہو یا محبت کے ساتھ کرتے ہو؟ تو بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے، یہ تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے صحابیوں کی زیارت کی ہے، تو کہنے لگے میں اگر تو جنت کے لالچ میں عبادت کروں نا، پھر تو میں سوداگر ہوا، کہ میں تو تجارت کر رہا ہوں نا، کہ ادھر یہ کام کروں گا تو ادھر سے یہ انعام ملے گا، تو اگر تو میں لالچ کی وجہ سے کروں عبادت اللہ کی، پھر تو میں سوداگر ہوا، اور اگر میں ڈر کی وجہ سے کروں پھر تو ہر وقت ڈر کے میں کر رہا ہوں، اللہ تو بیچ میں آیا نہیں، ادھر لالچ تھا ادھر ڈر تھا۔ کہتے ہیں میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہوں نہ لالچ کی وجہ سے اور نہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بلکہ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہو گئی ہے، مجھے اپنے رب سے پیار ہو گیا۔ یہ پیار ہے، جب میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں تو کرتا ہی جاتا ہوں۔ یہ محبت ہے کہ جب تسبیح رولنا شروع کرتا ہوں تو تسبیح پڑھتا ہی جاتا ہوں، صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے پھر صبح۔ یہ اللہ کی محبت ہی ہے جو مجھے ساری رات سجدوں میں گزارنے پہ مجبور کرتی ہے۔ میں اللہ کی جو عبادت کرتا ہوں تو اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتا ہوں، اور جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردے، 100 مکر بہانے کر کے او دے مرنے مرد ہے۔ اس لیے کہ جب پیار اللہ سے کیا ہے نا، جب محبت اللہ سے کیا ہے، یہ آج کیوں ہے بھاری ہم پر تراویاں؟ محبت نہیں ہے۔ یہ آج ہم پہ کیوں بھاری ہے صبح اٹھ کے تہجد پڑھنا؟ کیونکہ محبت نہیں ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز کیوں مشکل لگتی ہے؟ کیوں سجدوں میں لذت نہیں ہے؟ کیوں ہمیں روزہ رکھنے کے اندر رکاوٹ اور پریشانی بند؟ اس لیے کہ محبت نہیں ہے۔ بھائی جب محبت ہو جاتی ہے نا تو سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، ملکہ فردوس بریں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ۔ امام حسن کہتے ہیں میری امی نے نا عشاء کے بعد قیام کیا، نماز شروع کی، ایک ہی قیام ہوا ہے، سجدے میں جاتی ہیں، ایک ہی سجدے میں رات ختم ہو گئی۔ رات جب مکمل ہو گئی ایک ہی سجدے میں، ادھر حضرت بلال کی آواز جب کانوں میں گونجی تو سیدہ کہتی ہیں اللہ یہ تیری بندی نے ایک ہی ابھی تجھے سجدہ کیا اور تیری رات ختم بھی ہو گئی، اللہ کوئی تو رات اتنی بڑی بنا کہ فاطمہ تیری بندی جی بھر کے تیری عبادت ہی کر سکے۔ ہے ہم میں کوئی ایسا کہ جس کی ایک سجدے میں رات گزری ہو اور اس نے یہ بات کہی ہو؟ محبت نہیں ہے نا، محبت نہیں ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو ناصحہ خود محبت کر، اس لیے کہ کنارے پہ رہ کے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ محبت، یہ عشق، یہ صرف سنی لوگوں کا بنایا ہوا یہ کام ہے، یہ کوئی محبت کوئی عشق نہیں ہوتا۔ تو کسی نے کہا تھا کہ عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو اسے تسبیحوں میں پڑھا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے، پھر تو نہیں نہیں کہا کرے۔ یہ تو جیڑا دو نینا دا لٹیا نہیں رادے محبت کی جانے، جیڑا وچھڑیا ہی نہیں اپنے یار کو دکھ درد مصیبت کی جانے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ بادشاہ تھے بہت بڑے۔ ایک دفعہ نا دل میں بات آئی کہ کاش میرا بھی وہ مقام ہو کہ ادھر دل سے بات نکلے ادھر رب اس کو پورا فرما دے۔ بادشاہ تھے تو اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق بننے لگا۔ ایک دفعہ اپنے محل میں سو رہے تھے، چھت پر نا رات آدھی گزری تو کسی کے چلنے کی آواز آئی، اٹھے اور کہنے لگا چھت پہ کون ہے؟ اب وہ اللہ کا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی بھی انسان تھا؟ کسی نے کہا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ کہا کہ چھت پہ کون ہے؟ کہا میرا اونٹ گم ہو گیا تھا تو وہ میں چھت پہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو بادشاہ کہنے لگا بھی چھت اور پھر اونٹ، اس کی کوئی مواصلت ہے نہیں، اونٹ کا کیا کام چھت کے اوپر؟ اب چونکہ اللہ جب کسی کو اپنی محبت دینا چاہتا ہے نا تو پھر اللہ کریم خود ہی اسباب بھی بنا دیتا ہے۔ اب چونکہ ان کے دل میں بات آئی تھی نا کہ کاش میرا بھی مقام اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہو،
محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ جو میں کہوں رب ویسا کر دے. وہ لو لگی تھی تو اللہ نے بہانہ بھی بنا دیا ان کا اپنے ساتھ پیار کا. کہا کہ چھت پہ کیا کرے ہو؟ کہا اونٹ گم ہوا تھا وہ ڈھونڈ رہا ہوں. کہا چھت پہ اونٹ کا کیا کام ہے؟ تو وہ چلنے والے نے کہا پھر نرم بستر پر اللہ کی یاری کا کیا کام ہے؟ نرم بستر ہو اور پھر اللہ کی محبت ڈھونڈتے ہو, اللہ کی یاری ڈھونڈتے ہو نرم بستر پر. اس بستر پہ اللہ نہیں ملے گا. بس دل پر اس بات کا اثر ہوا, سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا درویشانہ لباس پہن لیا, جنگلوں میں نکل گئے. ایک دفعہ نا کافی عرصہ بعد کا ایک واقعہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے. دریا کے کنارے بیٹھ کر نا کپڑا سی رہے تھے. وہ جو آپ کا کبھی وزیر رہا کرتا تھا جب آپ بادشاہ تھے, اس کا گزر وہاں سے وہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا, ساتھ اس کا ایک خادم بھی تھا. جب ابراہیم بن ادم کو اس درویشانہ فقیرانہ لباس میں دیکھا تو کہا بادشاہ یہ کیا لباس اور کیا حال اور حلیہ تو نے بنا رکھا ہے, یہ کیا انداز ہے تیرا؟ وہ سارا کچھ چھوڑ کر اس حالت میں تم پہنچ گئے کہ اب تمہارا کپڑا سینے والا بھی کوئی نہیں ہے. یہ کیا کر رہی ہے, یہ کیا انداز اپنایا؟ جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں, او یارا جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں, ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں, تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پیندے نے, کئی دوزخ لنگنے پیندے نے, جو اس ملوں بھی مل جاوے ایڈو سستا ہور وپار بھی نہیں. تو کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نو او کادے نال شہید کرے, ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں, او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں. تو کہا یہ کیا انداز اور کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ. درویش لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنا کردار دکھاتے ہیں, وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے. اس لیے کہ امام جعفر صادق سے کسی نے کہا تھا کہ میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا تو تبلیغ نہ کر, تو دین پہ عمل کر. اس لیے کہ جب تو عمل کرے گا نا تو دین کی تبلیغ خود بخود ہو جائے گی. آج ہم کہتے ہیں کہ یار میں نماز کا جتنا کہتا ہوں بچے بات نہیں مانتے, آپ کہیں نہیں, آپ خود پڑھیں. آپ گھر میں جب نماز پڑھیں گے تو بچے وہ والا کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو آپ خود کرتے ہیں. آپ اگر سچ بولتے ہیں تو بچوں کو بھی عادت بنے گی. آپ اگر غیبت, چغلی, حسد, بغض اور فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا ان کے سامنے ہی آپ لگے رہو تو بھائی پھر بچے انہوں نے وہ کرنا ہے جو آپ نے خود کرنا ہے. یہ تبلیغ ہے, یہ انداز ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اب آپ نے ایک کردار ان کو دکھایا. آپ نے وہ جو سوئی تھی نا جس سے کپڑا سی رہے تھے اس کو دریا میں ڈال دیا. اس نے بہت لمبی چوڑی تقریر کی, اس کے جواب کے اندر جواب نہیں دیا, ایک کردار دکھایا. جب سوئی کو دریا میں ڈالا, کہا دریا کی مچھلیوں میری سوئی واپس کرو, دریا کی مچھلیوں میری سوئی واپس کرو. اب روایات میں جو بات لکھی ہے, دریا کی مچھلیاں جتنی بھی تھی نا سب سونے کی سوئیاں لے کر اپنے منہ میں ان کے سامنے جب نکل آئی نا, کہنے لگے سونا تو سارا ہی چھڑ کے آ گیا, مجھے سونے والی نہیں, مجھے اپنے والی سوئی چاہیے. جب وہ ایک مچھلی پھر آئی ان کی سوئی لے کر, اب اس وزیر کو صرف ایک ہی جواب دیا. فرمایا کہ جب میں وہاں حکومت کرتا تھا تو کئی لوگ تھے میرے ڈر کی وجہ سے بھی بات مانتے تھے. اب یہاں پہ تم غور کر لو, یہاں مچھلیوں نے میرے ڈر کی وجہ سے میری بات نہیں مانی, یہ انہوں نے اللہ کی محبت سے, کیونکہ میں نے اللہ سے محبت کر لی نا, اب میں نے جو بات کہی تو مخلوق میرے تابع ہو گئی. کیوں؟ اس لیے اب تم خود ہی بتاؤ وہ محبت اچھی تھی جو ڈر کی وجہ سے تھی, یا یہ محبت اچھی ہے جو میں عقیدت اور محبت سے کر رہا ہوں؟ یہ والی حکومت اچھی ہے جو صرف محبت کی وجہ سے ہے, یا وہ والی حکومت اچھی تھی جو ڈر کی وجہ سے تھی؟ اللہ سے جب پیار ہو جاتا ہے نا, اور اللہ خود فرماتا ہے کہ بندہ جب نفل پڑھ کے, نفل کی بات ہوئی فرض کے, فرض کا مقام زیادہ, فرمایا جو نفل پڑھ کے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے نا, فرمایا کہ میں پھر اس کی زبان بن جاتا ہوں. زبان اس کی ہوتی ہے, بولتا میں ہوں. فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں, کان اس کے ہوتے ہیں, سنتا میں ہوں. میں پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. فرمایا کہ پھر ہاتھ اس کے ہوتے ہیں, اس میں طاقت میری آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے, جمعہ کا دن ہے, حضرت عمر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. حضرت ساریہ کو آپ نے بھیجا تھا ایک محاذ پر, ایک جنگ میں, 1 مہینے کی مسافت ہے.
ادھر دشمن سے شکست کھانے والے تھے. حضرت عمر جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یا ساریہ خلف الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے. اب اچانک بیان کرتے ہوئے جب ایسا جملہ ہوا تو لوگ بھی حیران ہوئے. 1 مہینے کے بعد حضرت ساریہ آتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ فلاں دن فلاں وقت یاد کرو، کوئی غیر معمولی واقعہ. کہا اس وقت تو ہم شکست کھانے والے تھے. حضرت عمر کی مدینے سے آواز آتی ہے پہاڑ کے پیچھے، کیونکہ دشمن پہاڑ کے پیچھے تھا. ہم یکدم سنبھلے اور اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی. اب تو موبائل ہے نا، اس وقت موبائل نہیں تھا. یہ کس طاقت کے ذریعے ان کی آواز وہاں تک پہنچی؟ وہ وہی طاقت ہے جو اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ نفل پڑھ کے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے نا، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، زبان اس کی ہوتی ہے، طاقت میری آ جاتی ہے. ایک آخری بات سماعت فرمائے. یہ بات سننے کے بعد نا رات ماشاءاللہ کافی آپ نے مجاہدہ کیا ہے. جو دوست کھڑے رہے ہیں 150 پارہ سنا ہے. یہ چند دن کی مشقت ہے میرے بھائی. میں نے غالباً کل یہ عرض کیا تھا کہ مشقت نے ختم ہو جانا ہے، نیکی نے باقی رہنا ہے. ایا کیڑا سونا لفظ اللہ نے قرآن میں، ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں 29 یا 30، ختم ہو جانے ہیں، پھر مکمل ہو جانے ہیں. لیکن یہ گھڑیاں پھر دوبارہ نہیں ملنی، یہ سعادتیں پھر دوبارہ حصے میں نہیں آنی. تھوڑی سی مشقت ہے، ختم ہو جانی ہے پھر. اب سنیے گا، یہ کس کے لیے مشکل ہے؟ شہری کے اندر اٹھنا، تہجد پڑھنا، روزہ رکھنا، نماز کے لیے آنا، تراویح پڑھنا. جس کو محبت نہیں ہے، جس کو پیار ہو جاتا ہے نا. ایک مثال دے کر داتا صاحب نے کشف المحجوب میں ایک بات لکھی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کی. بڑے جلیل القدر یہ صوفی درویش بزرگ تھے. کسی نے کہا کہ مقام تھانوں کیویں ملے ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نا اللہ کا دوست بننے سے پہلے، اللہ کا ولی بننے سے پہلے، میں نا کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا. ہمارا سارا گھرانہ ہی نمازی تھا، تو میں بھی چونکہ اسی وجہ سے نمازی بن گیا تھا. اب جس محلے میں وہ رہتی تھی نا، اسی محلے میں جا کے میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا. کہتے پیار ہو گیا تھا نا اس عورت سے، تو اسی محلے میں جاتا جہاں وہ رہتی تھی، عشاء کی نماز پڑھتا. اور آدھی رات کو پھر 2-4 اسے باتیں ہوتی، وہ چھت پہ آتی، 2-4 باتیں ہوتی، میں پھر واپس آ جاتا. کئی عرصہ سے میرا یہ معمول چلتا رہا. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ایک دفعہ جب میں عشاء کی نماز پڑھنے آیا نا، تو حافظ صاحب نے نا نماز ذرا لمبی کر چھڑی. نماز لمبی کر دی. تو میں نماز میں ہی سوچنے لگا کہ حافظ اور تو اور کام ہی نہیں، تو سانو اور بھی بڑے کام نہیں. تو حافظ صاحب نے کہتے ہیں نماز میں غصہ آ رہا تھا. بہرحال نماز مکمل ہوئی. نماز مکمل کرنے کے بعد اسی کی گلی میں گیا اور ٹہلنے لگا کہ کب وہ آتی ہے. حالانکہ سردی کی راتیں تھیں. کہتے ہیں سردی کی رات 13-14 گھنٹے کی رات، شدید ترین سردی. ساری رات اس کی گلی میں پھرتا رہا لیکن وہ نہ آئی. اور جب تہجد کا وقت آیا نا، تھوڑی دیر کے لیے وہ بھاگی بھاگی چھت پہ آیا. آج مہمان آئے نے گھر چ، تے آج بہتا ٹائم نہیں ہے، بس آج زیادہ بات نہیں ہو سکے گی، یہ کہہ کر وہ چلی گئی. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں جب واپس آ رہا تو اب میں سوچ رہا تھا کہ عبداللہ یار تو ساری رات ہی ایک عورت عشق وچ گزار چھڈی. وہ ساری رات 13-14 گھنٹے کی، وہ تھوڑی دیر کے لیے آئی، اس نے ایک آدھ بات کی اور وہ چلی گئی. تجھے غصہ بھی نہیں آیا اس پہ؟ تو نے اسے قسم بھی نہیں لی کہ واقعی مہمان آئے ہیں؟ تو نے اس پہ گواہ بھی نہیں مانگے؟ کوئی غصہ نہیں آیا؟ تو ناراض بھی نہیں ہوا اس سے؟ ایک آدھی بات اس نے کی جس کے لیے تو نے 13-14 گھنٹے رات کے سردی کے گزار دیے. کہنے لگے پھر میرے دل سے آواز آئی، تجھے پتا کیوں نہیں غصہ آیا عبداللہ اس پہ؟ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ تجھے اس سے محبت ہے. تجھے اسے، یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں، کیونکہ تجھے اس سے پیار ہے نا، اور سچا پیار ہے، تو اس لیے تجھے غصہ نہیں آیا اس پہ. کہتے ہیں میں پھر اذان شروع ہوئی نا تو مسجد میں آیا، وضو کر کے جب میں نے 2 سنتیں پڑھ کے جماعت کے انتظار میں بیٹھا نا، تو میرے دل سے آواز آئی عبداللہ. کہتے آؤ لمحہ سی جدوں میں بدلیا. یہ وہ لمحہ تھا جس نے میرے اندر انقلاب برپا کیا. کہتے ہیں کہ جب میں نماز فجر کی سنتیں پڑھ کے بیٹھا تو میرے دل سے آواز آئی عبداللہ وہ ایک عورت عشق وچ ساری رات کھڑا ہو سکنا ہے تے رب رسول واسطے بھی کھڑا ہو سکنا ہے. ایک عورت کی محبت میں اگر یہ سارا کام ہو سکتا ہے، یہ تو دنیا کی محبتیں ہیں نا. سچے خدا کی محبت میں بھی تراویحیں پڑھی جا سکتی ہیں. سچ یہ جس کو محبت ہو جائے نا بھائی، محبت اصل بات ہے، اصل بات ہے محبت. محبت شدید ترین محبت کرتے ہیں کون؟ ایمان والے. کس سے؟ اللہ سے. رابعہ بصری تہجد کے وقت ایک دعا کر رہی تھی، اے اللہ جیڑی تینوں میرے نال محبت ہے نا، اے اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے، اس محبت کا صدقہ ہے اپنی بندی کو معاف کر دے، اس کو جنت کا داخلہ عطا کرنا.
کسی سننے والے نے کہا رابعہ عجیب تیری دعا ہے، عجیب تیری دعا ہے کہ تجھے کیسے علم ہے کہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو یہ کہے کہ اللہ جو مجھے تجھ سے محبت ہے اس محبت کے صدقے معاف کر دے، اس لیے کہ تجھے تو علم نہیں ہے کہ خدا تجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ کہا میں نے اگر یہ جملہ کہا ہے نا کہ اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے، سوچ سمجھ کے کہا ہے۔ اس نے پوچھنے والے نے کہا کیسے؟ تو کہنے لگیں تہجد کا وقت ہے، سارے لوگ تو نہیں نا اٹھے اس وقت، اگر رابعہ کو اس نے اٹھا کے مصلی پہ بٹھا کے اپنے سامنے جھکا دیا ہے، محبت کرتا ہے تو جھکایا ہے نا، پیار کرتا ہے تو اس نے جھکایا۔ بھائی یہ محبت کی دلیل ہے، اس لیے کہ دلیل اس کے لیے ہوتی ہے جس نے نعرے تو لگائے لیکن جب نماز کا وقت تو کہا میرا ٹائم ہو گیا، میں نے فلاں کام پہ جانا ہے۔ جس کو محبت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے گاہک آتے ہی اس وقت ہیں۔ جس کو محبت ہو جاتی ہے نا، وہ ہتھوڑا اگر اٹھایا بھی ہے نا، اس نے نیچے ضرب لگانے کے لیے، ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر، ہتھوڑے کو وہیں پہ رکھ کے لبیک کہتا ہوں اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ سے محبت مانگی۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ مجھے فلاں سے محبت ہے، فلاں سے محبت ہے، فلاں سے، بڑی ہم نے دعائیں کی ہیں، اولاد سے محبت، ماں، سب سے محبت، لیکن کبھی یہ بھی دعا کی ہے کہ اللہ میں تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اپنی محبت میرے دل میں عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں عجیب دعا کا رنگ دیکھا ایک دفعہ میں نے نبی کریم علیہ السلام، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ گویا تجھ سے تجھ ہی کو مانگ کے مانگ لی ساری کائنات، میرے 100 سوالوں سے بس یہی ایک سوال اچھا ہے۔ تو یہ محبت ہے کہ رمضان آیا مسجدوں میں رونق آ گئی الحمدللہ۔ یہ محبت ہی ہے کہ تراویح کے اندر آپ اتنی دیر تک کھڑے ہوں، یہ محبت ہی ہے کہ آپ تلاوت قرآن کریں گے، یہ محبت ہی ہے کہ آپ تہجد کی نماز ادا، یہ محبت ہی ہے جو ہمیں کھینچ کر مسجد میں لائی ہے۔ تو اس محبت کا دوام کیا ہوگا کہ یہ محبت آخر دن تک قائم رہنی چاہیے، آخر دن تک۔ یہ نہ ہو کہ 7-8 دن کے بعد پھر وہی روٹین کے نمازی، پھر وہی روٹین کی نمازیں، پھر وہی روٹین کے کام۔ ہم چونکہ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں نا کسی کام کے اندر، حالانکہ شیطان قید کر دیا گیا ہے، زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا گیا ہے، پھر بھی گناہ ہوتے نہیں رمضان شریف کے اندر، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، سارے کام جھوٹ وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب تو شیطان نہیں ہے، تو اب کون گناہ کروا رہا ہے؟ اب گناہ وہ کروا رہا ہے جو ہماری عادت بن چکی ہے گناہ کی۔ جھوٹ بولنے کی عادت چونکہ ختم نہیں نہ ہوتی تو ماہ رمضان میں بھی چل رہی ہوتی ہے، ہم الزام شیطان پہ لگاتے ہیں، تو اب تو شیطان ہے ہی نہیں، اب تو وہ قید میں ہے۔ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے ماہ رمضان ہے، ٹریننگ کریں، صبر کی ٹریننگ، مجاہدہ کریں، تزکیہ نفس کریں۔ ماہ رمضان کے اندر برکتیں سمیٹ لیں میرے بھائیوں۔ اگر اس ماہ رمضان کے اندر بھی ہم نے رحمتوں برکتوں کو نہ سمیٹا تو یاد رکھیے پھر کوئی اور ایسا مرحلہ لمحہ نہیں ہے کہ جس کے اندر اتنا ذخیرہ نیکیوں کا ہاتھ آ جائے۔ اپنا وقت کو ترتیب نہیں 24 گھنٹوں کو کہ اس وقت میں نے ماہ رمضان اس کو نیکیوں میں عبادت میں گزارنے کے لیے 24 گھنٹوں کا ایک جدول بنائے، اس کے مطابق اپنے ان ایام کو گزاریے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔